الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بے شک گرامی قدر گرام بزرگ گرام مسامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم علامہ مبشر محمود صاحب ویسے سینٹر پنجاب اور علامہ عباد سلیم صاحب ویسے سینٹر پنجاب، جناب محمد افضل صاحب ویسے سینٹر پاکستان، اور اس کے علاوہ جناب چیئرمین کمیٹی پنجاب جناب مرزا حسن نجار، ترجمان بین الوزیر کمیٹی پاکستان جناب رانا سجاد اختر صاحب، سیکٹری اطلاعات بین الوزیر کمیٹی پنجاب، اور ان کے علاوہ جناب رانا معصوم صاحب صدر بین الوزیر کمیٹی پنجاب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام جناب فاروق ایوب صاحب اور سلیم بشیر صاحب، یہ ایک پینل ہے جنہوں نے یہ آج کا پروگرام رکھا۔ میں سب کا تحریر سے مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ امن ہم سب کی ضرورت ہے، امن کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچن ہو، سب کو امن کی ضرورت ہے۔ امن کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں، اور ہم جب تک امن نہیں ہوگا ہم سال زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا آپ کا میرا یہ پاکستان اس لیے بنا ہے، پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستان میں امن کے ساتھ گزاریں، اور اس کے ساتھ ہم یہ سمجھیں، میری بات یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا حصہ ہے، کرسچن کا اتنا حصہ ہے، فلانے کا اتنا حصہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا پاکستان ہے تو مسلمانوں سے زیادہ کرسچن کا پاکستان ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ میں بتا دوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بنتے وقت جب ووٹ پڑے، یہاں پنجاب اسمبلی کے اندر ایس پی سنگھا صاحب، انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کو ووٹ چاہیے۔ انہوں نے ووٹ ڈالے اور سب سے زیادہ ووٹ پنجاب اسمبلی میں ایس پی سنگھا صاحب نے ڈال کر پنجاب جتوا دیا، پاکستان بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ پاکستان بنانے میں کرسچن کا بہت ہاتھ ہے۔ میں یہ ہمارے دل کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کچھ قانون اور کچھ باضابطے ایسا اگر کوئی جرم آپ کھوجیں اور سمجھیں کہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہم سب امن علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ عمل کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب پاکستان میں فیصلہ آباد میں کرسچن ٹاؤن کے اندر بشپ جان جوزف صاحب کا واقعہ ہوا، اور اس واقعہ میں ہم لوگوں نے وہاں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لوگوں نے احتجاج کیا، دکانیں بند کی اور جلاؤ گھراؤ ہوا، لیکن اس کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے، میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب، بشپ جان جوزف اور اس کے علاوہ بشپ اکبر جوید صاحب، اور یہ سارے ہم لوگوں نے یہ آپس میں اتفاق و اتحاد ایسا کیا کہ ان کو شیر و شکر کر دیا اور تمام اختلافات ختم ہو گئے اور ان کا آپس میں پیار محبت بڑھ گیا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جب واقعہ ہوا سانگرا ہل میں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھروں کو جلایا گیا
اور وہاں پر جو چرچ تھے دو ان کو بھی جلا دیا گیا، اور وہاں پر مجھے اور بشپ جوزفون صاحب اور ملک کو ہم کو بلایا، ہم وہاں گئے اور وہاں جا کر ان سب کو ملا کر اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کی اور ان کی صلح کرائی، اور وہ آج وہ خوشی سے گزار رہے ہیں اور ان میں کوئی نہیں دوری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں توبے میں واقعہ ہوا تو مجھے بھیجا گیا، میں وہاں جا کر ان سے صلح کرائی، ان کو اکٹھا بٹھایا، اور آج 800 آدمی مسلمانوں کا جو اندر تھا وہ باہر آ گیا اور بھٹائیوں کے ساتھ صلح ہو گئی اور پرچہ خارج ہو گیا، پیار و محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اتفاق اور امن چاہتے ہیں، ہمارا کام امن ہے، امن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور امن کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ امن کے ساتھ گزاریں اور ہم امن کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ امن کمیٹی بین المذاہب امن کمیٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ بین المذاہب امن کمیٹی میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوئی بات ہوگی آپ پہلے دیکھیں کہ یہاں جتنے کوئی مسائل ہوئے میں ہر جگہ پر پیش ہوتا تھا، ہر جگہ پر آگے جاتا تھا، ان کی صلح کراتا، ان سب کو پیار و محبت کے دامن میں اکٹھا کرتا۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ امن کمیٹی میں شامل ہوں، ہمارے اندر کوئی دوری نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کا محبت اور پیار ہے، ہم سب کے ساتھ اتحاد سے گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دعوانا الحمدللہ۔